ایک بادشاہ کا واقعہ ملتا ہے کہ بادشاہ روزانہ اپنے لیے پھولوں کی سیج بچھایا کرتا تھا اور پھر اس پہ سو جاتا تھا۔ بڑا عیش و عشرت اور آرام راحت پسند بادشاہ تھا۔ روزانہ اس کے لیے نئے اور تازہ پھولوں کی سیج اس کی لونڈی اس کے لیے تیار کر کے رکھتی تھی اور وہ اس پہ سو جاتا تھا۔ ایک دن اس کی لونڈی پھولوں کی سیج بنا کے ہٹی اور اس نے سوچا کہ بادشاہ کی ساری زندگی ہو گئی ہے اس آرام دہ پرسکون خوشبوؤں والے بستر کے اوپر سوتے ہوئے، ساری زندگی اس کی گزر گئی ہے، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ اس پھولوں کے سیج کے اوپر سونے کا کیا مزہ ہے۔ تو وہ اس بادشاہ کے مقام و مرتبے والے اسی بستر کے اوپر لیٹی، سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، اس کے اوپر لیٹی اور اچانک اس کو نیند آ گئی، اس کے اوپر سو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ آتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک لونڈی بادشاہ کے بستر کے اوپر سوئی ہوئی، اس کی یہ جرت، غصے سے لال پیلا ہوتا ہے اور جلاد کو بلاتا ہے کہ اس کو الٹا لٹکا دو، الٹا لٹکا کر اس کو کوڑے مارو تاکہ سب کو پتہ چلے اور عبرت حاصل ہو کہ بادشاہ کے پھولوں کے سیج کا مقام کیا ہے۔ اس کو پکڑ لیا گیا، اس لونڈی کو الٹا لٹکا دیا گیا، اس کو کوڑے لگ رہے ہیں۔ جب کوڑے لگتے ہیں زوردار وہ چیختی ہے، روتی ہے، چلاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ ہنسنا شروع کر دیتی ہے۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ رک جاؤ، اس سے پوچھو کہ یہ روتی کیوں ہے اور ہنستی کیوں ہے۔ وہ لونڈی کہتی ہے کہ جب مجھے کوڑے لگتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، اس درد کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے میں روتی ہوں۔ ہنستی کیوں ہوں؟ کہاں ہنستی اس وجہ سے ہوں کہ ایک لمحے کے لیے پھولوں کے اس سیج کے اوپر میں سوئی تو مجھے اتنا عذاب دیا جا رہا ہے، جو بادشاہ جس کی ساری زندگی اس پھولوں کے بستر کے اوپر سوتے ہوئے گزر گئی، کل آخرت میں اس کو کتنا عذاب دیا جائے گا۔ میرے بھائی، یہ دنیا تکلیف اور مشقت سے بھری ہوئی ہے، لیکن اس تکلیف سے جو بندہ گزر جائے گا، آخرت میں اس کے لیے راحت ہی راحت ہے، آخرت میں اس کے لیے آسانیاں آسانی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ قید خانہ ہے مومن کے لیے۔ تکالیف ہیں، قدم قدم کے اوپر مصائب آزمائشیں ہیں، لیکن جو بندہ اس عارضی زندگی کو آخرت کے اوپر ترجیح دیتا ہے، آخرت کو ترجیح دیتا ہے، وہ بندہ کامیاب۔ اس لیے یہ زندگی تو گزر جائے گی نا، آرام میں گزرے، سکون میں گزرے، تکالیف میں گزرے، پھولوں پہ گزرے، کانٹوں پہ گزرے، اس نے تو گزر جانا ہے، لیکن آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اب صحابہ کی زندگی پڑھ کر دیکھیں، صحابہ کا مزاج کیا ہوا تھا؟ کوئی تکلیف، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا، حضور کی بارگاہ میں آ کر اقرار کر لیتے، حضور یہ غلطی ہو گئی ہے، اس کی سزا آپ ہمیں دنیا میں ہی دے دیں، چل آخرت میں ہمیں یہ عذاب نہ ہو۔ ایک صحابی رسول شادی شدہ تھا اور اس سے زنا سرزد ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، حضور یہ غلطی کر بیٹھا ہوں، زنا کر لیا۔ حضور نے فرمایا تجھے پتہ ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ حضور پتہ ہے۔ اتنی دیر میں اس نے 3 مرتبہ اقرار کر لیا۔ اب 3 مرتبہ اقرار ہو جائے تو اس کے اوپر تو حد لگتی ہے۔ اب شادی شدہ زنا کرے تو اس کے اوپر حد رجم ہے، اس کو سنسار کر دیا جائے۔ حضور نے حکم فرما دیا کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، رجم کیا جائے۔ رجم کیا ہوتا ہے؟ زندہ بندے کو زمین میں آدھا گاڑ دیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے کنکرے مار کر اس کی جان نکالی جاتی ہے۔ صحابی رسول کو اسی طرح کیا گیا، رجم کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جب جان نکل گئی، حضور نے خود اس صحابی رسول کا جنازہ حضور نے خود پڑھایا۔ جنازے میں کسی نے کہا دیکھو اس نے زنا کیا ہے، یہ آواز حضور کے کانوں تک پہنچی۔ میرے آقا نے فرمایا خبردار، میرے اس غلام کے لیے کوئی ایسی تنقید والا جملہ بولے، خبردار، اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو روئے زمین کے اوپر تقسیم کر دیا جائے لکفاؤ، تو پھر سب کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ مزاج ہے۔ صحابہ نے اس زندگی کے اوپر اپنے وہ سارے امتحان برداشت کر لیے۔ ایک صحابیہ عورت تھی، حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتی ہیں حضور مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بڑی مشقت سے گزر ہوں، میرے آقا دعا فرمائے میرے لیے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ حضور نے فرمایا اگر تو جو اس کے اوپر صبر کرے گی،
اس تکالیف کے اوپر تو میں تجھے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، اور اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دے گا۔ تو اس عورت نے وہ جنت والا سودا قبول کیا اور صبر برداشت کرنے والا سودا قبول کیا۔ عرض کی حضور آپ میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ جب مجھے یہ دورہ پڑتا ہے تو اس وقت میرا ستر نہ کھلے، میرا لباس صحیح رہے، میری شرمگاہ سلامت رہے، میرا ستر نہ کھلے۔ حضور نے دعا فرمائی کہ اس کا ستر نہیں کھلتا تھا اس کو۔ تو یہ صحابہ کا مزاج ہے، دنیا میں انہوں نے اپنے اوپر عذاب کو اور حدوں کو نافذ کیا ہے کہ کل آخرت میں ہمیں کچھ نہ عذاب نہ دیا جائے۔ اس لیے ہمارا بھی یہ مزاج ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ خواب ہے۔ خواب کا عموماً بتایا جاتا ہے کہ خواب میں کیا تعبیر، اور خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے۔ جو بندہ خواب میں دیکھتا ہے کوئی کام، عموماً اس کی تعبیر کہتے ہیں الٹ بتائی جاتی ہے۔ مثلاً ایک بندہ خواب آیا اس کو اور خواب میں وہ ہنس رہا تھا، تعبیر بتانے والا عموماً یہی بتائے گا کہ بھائی تجھے تو کوئی تکلیف ہونے والی ہے، تو اب جاگے گا تو روئے گا، تجھے تکلیف ہوگی۔ جو خواب کی تعبیر یہ بتائی جاتی ہے۔ تو دنیا کیا ہے؟ یہ بھی ایک خواب ہے، ایک سراب ہے اور ایک دھوکہ ہے۔ اس کی تعبیر بھی الٹ ہوگی۔ جو اس دنیا کے اندر تکالیف، مصائب، بھوک پیاس، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ کر یہ ساری تکالیف برداشت کر لے گا، اس کی تعبیر الٹ ہوگی۔ آخرت میں اس کو راحت اور سکون والی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ اور جو بندہ اس دنیا میں آرام سے رہے گا، جو بندہ اس دنیا میں کسی تکلیف سے نہیں گزرے گا، دنیا میں اپنے آپ کو عبادت کی مشقت میں نہیں ڈالے گا، اس کی تعبیر بھی الٹ ہوگی۔ دنیا میں اسے کانٹا تک نہیں چبھا، آخرت میں پھر اس کو عذاب دیا جائے گا، پھر آخرت میں اس کے لیے آرام والا معاملہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی، یہ زندگی گزر جانی ہے، جس طرح سے بھی گزرے اس کو غنیمت جانے اور مشقت کو برداشت کر کے اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔